اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ آمنت باللہ کی صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تھوڑی کی دیر کی ہماری گفتگو ہوگی۔ آج ایک الگ موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے، انسان کا سب سے پہلے بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ اپنا عقیدہ درست رکھے۔ اپنا کیا؟ عقیدہ درست رکھے۔ اگر عقیدہ درست ہے ایمان بھی سلامت رہے گا، اور اگر عقیدہ خراب ہوا، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق نہ ہوا، تو پھر ایسا شخص مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اس لیے عقیدے کا مضبوط ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ آج اسے پر تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے۔ اگر اپنا ایمان سلامت چاہتے ہو، عقیدہ درست رکھنا چاہتے ہو، تو حضور محدث کبیر، حضور گلزار ملت، حضور غیاث ملت، سرکار ارشاد علی بابا، شاہد علی بابا اور دیگر بریلوی علماء سے ملے رہے اور ان کے دامن سے وابستہ رہے، انشاءاللہ تعالی ایمان بھی سلامت رہے گا، عقیدہ بھی سلامت رہے گا۔ ایک فرقہ ہے جس فرقے کا نام رافضی فرقہ، شیعہ فرقہ۔ کون سا فرقہ؟ رافضی اور شیعہ دونوں ایک ہی ہے۔ تو رافضی، یہ شیعہ فرقہ اتنا بدترین اور اتنا خراب یہ فرقہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ کرنے والا، بھونکنے والا، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی خلافت کو خلافت غاصبہ کہنے والا، اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا، امام حسین کے قاتلین، اسی فرقے کو شیعہ فرقہ کہا جاتا ہے۔ کون سا فرقہ؟ بولو زور سے۔ شیعہ فرقہ، رافضی فرقہ۔ اگر اس پرفتن دور میں اگر کوئی مسلک، کوئی جماعت حق پر ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ کون سی جماعت حق پر ہے؟ مسلک ہے۔ دیگر جو فرقہائے باطلہ گئے، ان کے عقائد، ان کا ایمان بھی سلامت نہیں گئے، اللہ خیر فرمائے۔ لیکن ابھی جو فرقہ زور پکڑا گئے، وہ تیزی کے ساتھ جو فرقہ پھیل لگا گئے، اپنے عقائد باطلہ، اپنے برے نظریات کو جو تیزی کے ساتھ فروغ دے رہا ہے، وہ فرقہ شیعہ فرقہ ہے۔ کون سا فرقہ؟ شیعہ فرقہ۔ آج میں شیعہ فرقے کے کچھ عقائد، شیعوں کے کچھ عقائد آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شیعہ لوگوں کے عقیدے کیا ہیں۔ آج محرم ہوتے گئے، آپ ذرا دیکھیں، لوگ یوٹیوب پر زیادہ تر شیعوں کو سنتے گئے۔ کس کو سنا جاتا ہے؟ شیعہ علماء کو سنا جاتا ہے، خصوصاً یہ شبیر علی وارثی جو پکا شیعہ ہے،
لوگ خوشی کے ساتھ اسے سنتے ہیں کہ کہا، اور کہتے بھی ہے کہ بڑا اچھا مقرر ہے، بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے، تعزیہ داری کو حلال بھی کہتا ہے، اس کے پاس دلائل بھی گئے وغیرہ وغیرہ، وہ تھوڑا جوش میں بول دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اکثر ہمارے بزرگان دین فرماتے کہ جوش والوں پر ہوش والے راز کیا کرتے ہے کہ نہیں؟ جوش میں آدمی کچھ بھی بول دیتا ہے، جو زبان پر آیا وہ بول دیا، لیکن جو ہوش میں بولتا ہے وہ بالکل صحیح بولتا ہے۔ ہوش میں رہ کر بولو، جوش میں تو کوئی بھی بول سکتا ہے، ہوش میں رہ کر بولنے والوں کو علماء بریلی کہا جاتا ہے۔ ہوش میں رہ کے گفتگو کرتے ہیں، ایک ایک بات کا ان کے پاس جواب ہوتا ہے، دلائل ہوتے ہیں۔ تو اگر اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ سلامت چاہتے ہو تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، اعلیٰ حضرت والے بن جاؤ، بریلوی علماء کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تو انشاءاللہ تعالی ایمان اور عقیدہ دونوں سلامت رہے گا۔ اب میں شیعہ لوگوں کے کچھ عقائد آپ کے سامنے رکھوں، آپ سونے کے آپ کا بھی خون کھولے گا، آپ کو بھی غصہ آئے گا کہ اتنے بدتر عقیدے کے لوگ ہیں شیعہ، اور آپ کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو جائے گی، اور میں برائے نفرت ہی کے لیے کہ شیعہ لوگوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ان لوگوں سے محبت ہوگی تو ہمارے ایمان کا بھی خطرہ ہے، عقیدوں کا بھی خطرہ ہے، اور عقیدہ سلامت ہی نہیں رہے گا اگر ہم شیعہ لوگوں کی بولی بولنے لگے، ان کی باتیں کرنے لگے، ان کے عقائد کو اپنے عقائد بنا لے، تو ایمان اور عقیدہ دونوں سلامت نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں عقائد کو آج سامنے رکھوں گا، اور میں آج کوئی ایسی تقریر نہیں کروں گا کہ آپ زور زور سے سبحان اللہ کہنے لگے، بلکہ آج ہماری یہ آخری پروگرامات ہے، تو سوچے کچھ اصطلاحی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آج کل کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں کوئی شیعہ تھوڑی ہے، کوئی وہابی تھوڑی ہے، تو اس کے اوپر رد کیوں کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ ارے بندے مومن نہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات ہو تو اگر ہم کہیں باہر سفر بھی کریں تو ان کا عقیدہ پتہ ہوگا، تو کبھی بھی ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، کبھی راہ راست سے بھٹک سکتے ہیں۔ معلومات ہونا تو ضروری ہے نا کہ شیعہ کیا چیز ہے۔ شیعہ بدترین فرقہ ہیں جو صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے، اللہ رسول کی گستاخی کرتا ہے۔ اب ذرا ان کے عقائد کو دیکھیں، شیعہ لوگوں کے عقیدے کیا ہیں۔ میں ایک عقیدہ آپ کے سامنے عرض کرو، آپ غور سے سماعت کر رہے ہیں تو مل کے بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیعہ لوگوں کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اصول کافی، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 49 ہے۔ اس میں ایک عقیدہ لکھا ہے شیعہ لوگوں کا عقیدہ، کہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، انہی کی کتاب ہے یہ۔ ان کا شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کی زیارت کی وہ کل 30 سالہ تھا، اوپر سے پولا اور نیچے سے ٹھوس۔ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ کہ شب معراج اللہ کے رسول نے جس خدا کا دیدار کیا تھا، اس خدا کی عمر کتنی تھی؟ 30 سالہ عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 30 سال کی عمر۔ اور کہتے ہیں کہ وہ خدا ایسا تھا کہ اوپر سے کھوکھلا تھا اور نیچے سے ٹھوس۔ کس کا عقیدہ یہ؟ زور سے بولو۔ شیعوں کا عقیدہ۔ کہتے ہیں کہ خدا اوپر سے کھوکھلا ہے، نیچے سے ٹھوس ہے، اور ماں صلی اللہ رب العالمین میں کہا جس وقت نبی نے دیدار کیا تو اس وقت 30 سالہ تھا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ زور سے۔ رب کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کھوکھلا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ شیعہ لوگوں کا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن کہتا ہے قل هو اللہ، زور سے قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا
یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی ذات ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی گے۔ اور شیعہ لوگ کیا کہتے گئے؟ معاذ اللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کیا گئے؟ اوپر سے کھوکھلا نیچے سے ٹھوس ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ شیعہ لوگوں کا عقیدہ۔ یہ پہلا عقیدہ۔ بتاؤ جس کا ایسا عقیدہ ہو، جس فرقے کا، ان فرقے والوں کو کبھی ہم تقریر سن سکتے ہیں، ان کی باتیں سن سکتے ہیں، ان کے محفلوں میں جا سکتے ہیں، ان کے جیسا اپنا عقیدہ بنا سکتے ہیں؟ اپنا عقیدہ تو وہی عقیدہ ہوگا جو بریلی کے تاجدار کا عقیدہ ہے، جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت جو عقائد ہمیں بتاتا ہے، اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں انہی عقائد پر ہم قائم ہیں۔ یہ شیعہ لوگوں کا پہلا عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب ذرا دیکھیں ان کا دوسرا عقیدہ۔ آج آپ کو عقیدے سننے، یہ عقیدے اپنے بیان نہیں کرتا، کس کے عقیدے ہیں؟ یہ شیعہ۔ اپنے خدا کی ذات کے بارے میں شیعہ لوگوں کا عقیدہ دیکھا۔ دوسرا عقیدہ دیکھیں، تذکرۃ الائمہ، ایک کتاب ہے شیعہ لوگوں کی، اس کا صفحہ نمبر 178۔ اب اس میں دیکھیں شیعہ لوگ کیا لکھتے ہیں، توجہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت علی کے پاس بھیجا، لیکن حضرت جبرائیل غلطی کر کے حضرت علی کے بجائے محمد کے یہاں چلے گئے، اس لیے کہ حضرت علی اور محمد ہم شکل تھے، جیسے ایک کوا دوسرے کوے کے ہم شکل ہوا کرتا ہے۔ کس کا عقیدہ یہ؟ زور سے اور زور سے، ہاں جی، یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، حضرت جبرائیل کو کہا کہ یہ وحی حضرت علی کا محمد عربی کے پاس، حضرت علی کے پاس پہنچا دو۔ کہا کہ حضرت جبرائیل غلطی کر گئے اور غلطی سے محمد عربی کے پاس وحی لے کر آئے، ورنہ نبی تو حضرت علی گئے، لیکن غلطی سے وحی لے کر محمد عربی کے پاس آ گئے تو محمد عربی نبی بن گئے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی کہ معصوم عن الخطا گے، اور جبرائیل تو سید الملائکہ گے، فرشتوں کے سردار گے، وہ بھلا کیسے غلطی کر سکتے گے؟ ان سے غلطی ہو سکتی ہے جو فرشتوں کے سردار گے۔ اور فرشتوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ گے کہ وہ کیا ہوتے گے؟ معصوم ہوتے۔ کیا ہوتے ہیں فرشتے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کہا کہ بجائے علی کے پاس جانے کے محمد عربی کے یہاں چلے گئے۔ آپ بتاؤ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ شیعہ لوگوں کا، جو فرشتوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اچھا دیکھو ان کا یہ عقیدہ کہاں تک جاتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، بولو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر ممکن چیز پر قادر ہیں۔ اگر یہ شیعہ لوگ کہتے غلطی سے چلے گئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خاموش رہا، اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ نہیں کیا۔ یہاں تک بات چلی گئی نا کہ اگر بھیجا تھا علی کے پاس اور غلطی سے محمد عربی کے پاس چلے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک آ جاتی ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر کچھ نہ کر سکا کہ غلطی سے چلے گئے محمد عربی کے پاس؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ شیعہ۔ ہمارا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی، اور شیعہ لوگ کہتے ہیں غلطی سے جبرائیل علیہ السلام جو گئے وہ محمد عربی کے پاس پہنچ گئے، معاذ اللہ کی رب العالمین۔ یہ شیعہ لوگوں کا دوسرا عقیدہ۔ اب تیسرا عقیدہ دیکھیں ان لوگوں کا، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، معاذ اللہ کی رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کتنا گندہ عقیدہ ہے شیعہ لوگوں کا۔ ایک کتاب ہے ان کی اصول کافی، اس کے صفحہ نمبر 232 پر ان کا ایک عقیدہ لکھا ہے، انہی کی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے ظہور امام مہدی کا وقت ہجری سن 70 میں پہلے مقرر فرمایا۔ شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ امام مہدی کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے ہجری سن 70 میں مقرر فرمایا، لیکن جب امام حسین شہید ہو گئے
تو اللہ تعالیٰ کو زمین والوں پر بڑا غصہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ظہور امام مہدی کا وقت ٹال دیا اور ہجری سن 140 مقرر کر دیا۔ کیا عقیدہ ہے؟ امام مہدی کے آنے کا وقت تھا ہجری سن 70 میں، اور جب امام حسین شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہجری سن 70 کو بدل دیا اور کتنا کر دیا؟ 140 کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ کا فرمان کبھی بدل سکتا ہے؟ بولو زور سے، اللہ کا ارشاد کبھی بدل سکتا ہے؟ زمین و آسمان کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے، لیکن میرے رب کا جو ارشاد ہے اس کا ایک لفظ ادھر سے ادھر کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ اور ان کا عقیدہ دیکھے، کہا کہ پہلے ہجری سن 70 اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا کہ ہجری سن 70 میں امام مہدی آئیں گے، پھر کہا کہ امام حسین شہید ہوئے تو اللہ کو غصہ آ گیا، تو کہا 70 سے معاذ اللہ کی رب العالمین 140 کر دیا۔ صرف اتنا نہیں، ان کی کتاب میں آگے اور لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظہور مہدی کے لیے 140 ہجری سن مقرر فرمایا تھا، لیکن شیعہ لوگوں نے جب اس کا پردہ چاک کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ظہور امام مہدی کو ملتوی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت ہمارے لیے مقرر نہیں فرمایا۔ پہلے کتنا کہا ان لوگوں نے؟ ہجری سن 70 میں، پھر کتنا کہا؟ ہجری سن زور سے کتنا؟ 140، اور پھر کہا کہ شیعوں لوگوں نے جب یہ بات پھیلا دی کہ ہجری سن 140 میں امام مہدی آئیں گے تو کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ کب امام مہدی آئیں گے، بس یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے۔ بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو کس طرح معاذ اللہ کی رب العالمین کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہوئے کتنی گندی باتیں کہہ رہے گے۔ کہا کہ ہجری سن 70 میں مقرر، پھر کہا 140 میں، کہا پھر مشہور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بدل دیا، پھر کسی کو بھی نہیں بتایا کہ امام مہدی کب آئیں گے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ بولو کس کا عقیدہ ہے؟ جو اتنا گندا عقیدہ رکھتا ہو کہ جو رب کی طرف منسوب کرتے ہوئے بات کو کہتا ہو کہ کبھی رب 70 کہہ رہا ہے، کبھی 140 کہہ رہا ہے، اور پھر ساری باتوں کو مٹا کے کچھ بھی نہیں کہہ رہا آگے، تو رب کی باتیں کبھی بدل سکتی ہیں؟ رب کا ارشاد کبھی بدل سکتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام کبھی بدل سکتا؟ اور شیعہ لوگ کہتے ہیں 70، کبھی کہہ رہے 140، کبھی کہہ رہے کہ اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ معاذ اللہ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ زور سے بولو، شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ذرا دیکھیں معاذ اللہ کی رب العالمین کتنا گندا عقیدہ شیعہ لوگ رکھتے گئے، جو اتنے گندے عقیدے رکھے۔ اب مجھے بتاؤ کبھی ان کے یہاں شادی بیاہ ہو سکتا ہے؟ کبھی شادی بیاہ ہو سکتا ہے؟ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ ان کے تقریریں سن سکتے ہیں؟ ان کے جیسے عقیدے رکھ سکتے ہیں جو اتنے گندے عقیدے رکھتا ہوگا؟ صرف اتنا ہی نہیں، معاذ اللہ کی رب العالمین آپ کو تعجب ہوگا ان کے عقیدے تو ذرا دیکھیں۔ ہم ان کا ایک عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ ان کے عقیدہ ہے حضرت علی کو خدا مانتے ہیں۔ تذکرۃ الائمہ میں ایک روایت موجود ہے شیعہ لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ایک شیعوں میں ایک فرقہ ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ داری حضرت علی کو سونپ دی، پھر سارے کام حضرت علی ہی کرتے ہیں، حضرت علی کی سب کو روزی دیتے ہیں، حضرت علی کی ساری چیزیں پیدا کرتے ہیں، بس اللہ کچھ نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے وہ حضرت علی کرتے ہیں۔ یہ کن کا عقیدہ ہے ایسا؟ کس کا؟ بولو۔ شیعہ لوگ حضرت علی کو کیا مانتے گے؟ کیا مانتے گے؟ بولو حضرت علی خدا ہے؟ حضرت علی نبی ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت علی خدا نہیں، خدا کے بندے گے، نبی نہیں، نبی کے صحابی گے۔ اور شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت علی کیا گئے؟ تو جو حضرت علی کو خدا مانے وہ کبھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو ہو سکتا ہے کبھی مسلمان؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین شیعہ لوگوں کا عقیدہ۔ ایک عقیدہ سنو کہ آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فروغ کافی، اس کی جلد اول ہے صفحہ نمبر 51۔ اس پر ایک عقیدہ ہے کہ متعہ کا اجرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ متعہ کسے کہتے ہیں؟ چند دن کے لیے کسی عورت سے شادی کرنا، چند دن کے لیے کسی عورت سے
شادی کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ متعہ کہتے ہیں۔ کہا کہ اس کی شروعات نبی نے کی۔ معاذ اللہ کے شیعہ لوگ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ زنا کرنا نبی کی سنت ہے۔ بولو زور سے معاذ اللہ، اور زور سے بولو معاذ اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ زنا کرنا معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ نبی کی سنت ہے۔ کہا کہ یہ اس کا اجرا نبی سے ہوا ہے۔ ذرا سوچے، جو نبی کی طرف منسوخ کرتے ہوئے زنا کو جائز کہیں، وہ کبھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ایسا کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ معاذ اللہ رب العالمین، شیعہ لوگوں کا عقیدہ یہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایسے عقائد زبان پر بھی نہیں لانے چاہیے، لیکن صرف اصلاح کے لیے کہ ہمارے عوام جانے کہ شیعہ لوگ کے اتنے گندے عقیدے، اور آج فخر لوگ محسوس کرتے کہ ہم شیعہ ہیں، علی سے محبت کرتے۔ ارے علی سے محبت کرنے والوں کا نام شیعہ نہیں ہے ابھی کے دور میں۔ علی سے نفرت اور محبت علی کا ٹائٹل لگا کے صحابہ پر بھونکنے والے فرقے کا نام شیعہ ہے۔ اللہ رسول کے گستاخی کرنے والے فرقے کا نام شیعہ ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم علی سے محبت کرتے گئے۔ معاذ اللہ کے رب العالمین، اس دور میں شیعہ یہ فرقہ اتنا گمراہ فرقہ ہے جو تیزی کے ساتھ پھیل لگا ہے۔ یہ شیعہ لوگوں کے عقیدے جو معاذ اللہ نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ زنا کرنا نبی کی سنت۔ معاذ اللہ کبھی ہو سکتا ہے؟ بولو زنا کبھی سنت ہو سکتا ہے؟ زنا کے معنی میں قرآن نے کہہ دیا کہ زنا کرنے والوں پر تو حد جاری ہوگی، تو پھر کیا وہ نبی کی سنت ہو سکتی ہے کبھی؟ معاذ اللہ کی رب العالمین، یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ نبی کے ساتھ کی طرف منسوخ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ معاذ اللہ کی رب العالمین یہ کہتے گئے کہ قرآن پاک محفوظ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں ہے نا؟ کتنے پارے؟ 30 پارے؟ 30 پارے؟ اچھا 20 کے 30 پارے، اچھا ہاں 30 پارے، ہاں آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ 30 پارے قرآن پاک کے۔ شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک محفوظ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے 40 پارے تھے کم و بیش۔ کہا کہ قرآن پاک میں جو آیت حضرت علی کی شان میں تھی، اہل بیت کے شان میں تھی، تو کہا ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، دیگر صحابہ نے وہ قرآن کے پاروں کو کم کر دیا گیا، اور جتنا ان کے مطابق تھا اتنا قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ کس کا عقیدہ یہ ہے؟ زور سے شیعہ گندے، یہ گندی جماعت کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ قرآن پاک محفوظ نہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ تو حضرت علی کے، حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل یعنی پہلا خلیفہ کون مانتے گئے؟ شیعہ لوگ مانتے۔ کون مانتے پہلا خلیفہ؟ ہم پہلا خلیفہ کس کو مانتے ہیں؟ پہلے خلیفہ کون گئے؟ زور سے نام لو۔ ابو بکر۔ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ عمر۔ تیسرے اور چوتھے کون ہے؟ خلیفہ چارم، چوتھے خلیفہ حضرت علی۔ اور شیعہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ گئے، اور کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے خلافت کو زبردستی لے لیا، اس کے بعد عمر فاروق نے لے لیا، پھر عثمان غنی نے لے لیا، اور پھر مولا کائنات کے ہاتھ میں آئی۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ اس طریقے سے گندے عقائد کو ظاہر کون کر رہا ہے؟ یہ کس کے عقیدے ہے صاحب؟ کس کے عقیدے ہیں یہ صاحب؟ شیعہ لوگوں کے عقیدے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے جو بریلی کے تاجدار نے ہمیں سکھایا؟ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے گے ان چاروں کے، 400 شہرے ان چاروں کے۔ کہا پہلے صدیق، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، اور چوتھے علی گئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور قرآن نے بھی اسی ترتیب کو بیان کیا ہے۔ قرآن پڑھے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ قرآن نے بھی اس ترتیب کو بیان کیا ہے کہ چاروں تک خلیفہ کی ترتیب اس طریقے سے گئے۔ اب معاذ اللہ رب العالمین شیعہ لوگوں کا معاذ اللہ یہ عقیدہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا کہ جب امام مہدی آئیں گے نا تو حضرت ابو بکر صدیق کو قبر سے اٹھائیں گے، عمر فاروق کو اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد ان پر جو ہے ان کا جسم تر و تازہ ہوگا۔ پھر امام مہدی زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے کے بعد ابو بکر صدیق عمر فاروق پر
پوری دنیا کے ظلم و ستم اور گناہ اور کفر کو ان کے اوپر لاگو کر دیں گے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی کفر و ظلم ہوئے گے ان سب کے ذمہ دار ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے. یہ ساری ذمہ داری اور یہ سارا الزام ابو بکر صدیق عمر فاروق پر لگائیں گے. کہا کہ اس کے بعد پھر انہیں ایک درخت پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، ایک درخت پر وہ چڑھیں گے. اس کے بعد امام مہدی جو ہے زمین کو حکم دیں گے کہ آگ نکال، زمین آگ نکالے گی اور پھر امام مہدی آگ کو کہیں گے کہ اس درخت کو جلا کے راکھ کر دے، صدیق اکبر کو بھی جلا کے راکھ کر دے معاذ اللہ، عمر فاروق کو بھی. کہا کہ ان کو جلا دیا جائے گا اور پھر ان کی خاک کو اڑا دیا جائے گا. کس کا عقیدہ یہ ہے؟ زور سے بولو. کتنے گندے عقیدے گئے ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو کوئی شیعہ کہنا آپ پسند کرے گا؟ بولو کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ بریلوی کہیں گے. کیا کہیں گے اپنے؟ کیا ہے بھائی؟ آپ لوگ نہیں ہیں بھائی، زور سے کیا ہے اپنے؟ ہم شیعہ نہیں، ہم تو کھلے عام کہتے ہیں شیعہ نہیں، ہم کیا ہے؟ بریلوی کے. اور ایسے بریلوی کے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے گے کہ ہم بریلوی ہی جیئیں گے اور بریلوی بن کے دنیا سے جائیں گے، بریلوی بن کے جائیں گے. ہم بریلوی گئے. شیعہ اتنے گندے عقیدہ ہے شیعہ لوگوں کے، اتنے گندے عقیدے. صرف اتنا نہیں بلکہ کتاب ہے ان کی اصول کافی، اس کے صفحہ نمبر 291 پر ان کا ایک عقیدہ لکھا ہے شیعوں کا. سماعت دھیان سے سن رہے شیعہ لوگوں کا عقیدہ. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کے گریبان کو چمٹ گئی معاذ اللہ. کیا شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ حضرت عمر فاروق کے گریبان کو چمٹ گئی اور پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. کس نے؟ حضرت فاطمہ نے. عمر فاروق کے گریبان کو چمٹ گئی اور پھر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے جلیل القدر صحابی گئے، حضرت فاطمہ جو حضور کی شہزادی گئے، کیا کبھی ایسی حرکت ہو سکتی ہے ان سے؟ کیا کبھی عمر فاروق کے سامنے بے پردہ آ سکتی گئے؟ ارے جن کا چہرہ فرشتوں نے نہیں دیکھا گے تو بھلا وہ کسی صحابی کے سامنے بے پردہ آ سکتی گئے؟ کسی صحابی کے جسم کو ہاتھ لگا سکتی گئے؟ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ عمر فاروق کے گریبان کو چمٹ گئی اور پکڑ کے اپنی طرف کھینچا. یہ ایسے گندے عقیدے کون رکھتا ہے بھائی؟ زور سے بولو کون رکھتا ہے؟ شیعہ لوگوں کے اتنے گندے عقیدے گئے، اتنے گندے عقیدے. اب ان کے مسائل سنو گے تو آپ حیرت زدہ ہو جاؤ گے، اتنے گندے. آپ کو معلوم ہے دیکھو منی نکلے نا، ان کے اب مسائل بیان کرتا ہوں اور یہ بھی فروغ کافی حوالہ کتاب کا دے رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کے اندر. اور میں اصل عبارت بتانے کے لیے بھی تیار ہوں. اگر کوئی یوٹیوب پر میری تقریر سننے کے بعد اگر کسی کو شوق ہو کہ کوئی غلط کہا ہے تو میں کتاب بھی بتا سکتا ہوں، حوالے بھی میرے پاس ہے اس کے. ان کے مسائل بیان کرتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے مسئلوں پر عمل کرتے ہیں. دیکھیں اچھا منی انسان کے اگر نکلے منی تو منی نکلنے سے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو آپ بھائی. اپنا مسئلہ کیا ہے کہ بھائی اگر منی نکل جائے تو غسل کرنا، بغیر غسل کیے نماز پڑھیں گے نماز ہوگی برابر. لیکن اگر مزی اور ودی یہ دو چیز سمجھتے ہیں، مزی اور ودی. انسان کو بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے نا، شہوت. تو اس وقت اعلی تناسل سے چکنا پانی جو نکلتا ہے اسے کہتے ہیں کہ مزی. کیا کہتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ احتلام ہونے سے پہلے، منی نکلنے سے پہلے چکنا پانی جو نکلتا ہے. بھائی آپ لوگ مرد بیٹھے ہیں اور میں مسائل بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا ہوں بھائی، کبھی نہیں. آپ لوگ شرما رہے ہیں، مسئلہ سننے میں کبھی شرمانا بھی نہیں چاہیے اور مسئلہ بیان کرتے بھی نہیں. کھلے عام شریعت کے مسائل جو ہے کہ بھائی وہ جو شہوت کے وقت جو مرد کے اعلی تناسل سے جو چکنا پانی نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مزی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مزی کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ودی. ودی کسے کہتے ہیں؟ پیشاب کرنے کے بعد وہ چند قطرات جو نکلتے چکنے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پیشاب کر لے اس کے بعد چند قطرات نکلتے ہیں وہ بھی چکنے، اسے کہتے ہیں ودی. کیا کہتے ہیں اسے؟ منی اگر نکلے تو غسل کرنا ضروری ہے، لیکن اگر مزی اور ودی اگر نکلے تو غسل تو واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. وضو کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے. مزی نکلے یا ودی نکلے وضو کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. آپ سوچیں کہ حالت نماز میں اگر کسی کو مزی نکلے یا ودی نکلے تو وضو رہا کہ ٹوٹ گیا؟ زور سے بولو، رہا کہ ٹوٹ گیا؟ اور جب وضو ٹوٹ گیا تو آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
سن لیا اپنا مسئلہ. یاد ہوگی آپ کو؟ یاد ہوا؟ شیعہ لوگوں کا عقیدہ. اب شیعہ لوگوں کا مسئلہ دیکھیں. شیعہ لوگ کہتے کہ اگر مزی نکلے اور ودی حالت نماز میں اگر نکل تک ایڑی تک بھی پہنچ جائے پھر بھی وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے. کس کا ہے یہ مسئلہ؟ کہا کہ مزی اور ودی نکل کر ایڑی تک بھی پہنچ جائے پھر بھی کیا ہے؟ وضو ٹوٹتا. یہ کہتے ہیں کہ مزی اور ودی جو ہے وہ تھوک کی طرح ہے. کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ مزی اور ودی کس کی طرح ہے؟ اب بولو، آپ بولتے تھوک نکل جاتا ہے، بولتے بولتے میں بھی تھوک نکلتا ہے نا. تو تھوک نکلنے سے کسی کا وضو ٹوٹتا ہے بھائی؟ کہ آدمی نے تھوک دیا، بولو تھوکنے سے وضو ٹوٹے گا؟ کہا کہ جس طرح تھوک نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طریقے سے مزی اور ودی نکل کر ایڑی تک بھی پہنچ جائے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بتاؤ کتنا خطرناک ان کا مسئلہ ہے. مزی اور ودی نکلنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ان کے نزدیک وضو ٹوٹتا، بولو ان کے نزدیک وضو ٹوٹتا نہیں ہے. یہ کس کا، یہ کون مسئلہ بیان کرتا ہے؟ زور سے بولو، کون بیان کرتا ہے؟ شیعہ لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین اس سے کیا ہے؟ وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے. ان کے نزدیک ایک مسئلہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے، ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو وضو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پانی اگر نہ ملے تو بولو. آج تقریر نہیں کرنی ہے بھائی، اب تقریر ختم ہو گئی، جتنی کرنی تھی کر لی میں نے. اب تو آج جو مسئلہ آپ کو سنانا ہے وہ شیعہ لوگوں کے عقیدے بتا کے اصلاح کرنی ہے، تاکہ ہم کو یقین، آپ کو یقین ہو جائے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ حق پر اگر کوئی جماعت ہے تو مسئلہ کیا حضرت، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، سب باقی گمراہ فرقے گئے. تو ان گمراہ فرقوں کے بارے میں بتا کر آپ کے دل میں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی محبت کو پیدا کرنا مقصود ہے. اس لیے اب دیکھیں اگر کہیں پانی نہ ملے وضو کے لیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ماٹی سے وضو بنانا پڑے گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تیمم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو. کہ اگر پانی نہیں ہے کہیں تو کیا ہے؟ تیمم کیا جائے گا. یہ ہے کہ نہیں مسئلہ؟ ہے نا. اور اگر مان لو کہ کسی کو استنجا لگی ہے، جیسے باہر جاتے ہیں پانی نہ ملے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ تو وضو کا بتایا میں نے. لیکن اگر کسی کو استنجا جیسے باہر کرنے گئے، پیشاب لگی ہے، مان لو کسی کو زور سے پیشاب لگی، پانی آجو باجو کہیں نہیں ملتا، تو آپ مجھے بتاؤ پھر کیا کریں گے؟ پاک، اب پیشاب بھی کرنا ہے اور پاک بھی رہنا ہے تو کیا کریں گے؟ ڈھیلا کہتے ہیں، ڈھیلا. ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں نا، ڈھیلے سے وہ کیا ہے پیشاب سکھاتے اسے پاک ہو جاتا ہے. اب ذرا شیعہ لوگوں کی بات سنو. شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کہیں گئے پانی نہیں ملا تھوک سے استنجا کر لو. کس سے کر لو؟ مطلب یہ کہ منہ سے نکال کر جو ہے وہاں تھوڑا سا لگا دو تو تم پاک ہو جاؤ گے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی اگر نہ ملے تو ڈھیلوں کو چھوڑو. ڈھیلے یار کبھی ہو سکتے ہیں مہمان آئے تو کھانا پکانے میں ان کو لوگوں کو کام آتے ہوں گے، اس لیے ڈھیلوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں یہ لوگ. اور کہتے ہیں تھوک سے استنجا کرو تو پاک ہو جاؤ. تھوک سے استنجا کرنے سے کوئی پاک ہوگا بھائی؟ یہ کیا کہتے ہیں معاذ اللہ؟ تھوک سے استنجا کرو. معاذ اللہ رب العالمین. یہ ان لوگوں کے کیا ہے اس طریقے کے مسائل ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے، آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں گا، آپ کو ہنسی آئے گی. ان کا ایک عقیدہ، ان کا مسئلہ دیکھو بیان کرتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ اگر کسی نے ہوا خارج کر دی، کیا کر دی؟ اچھا ایک بات آپ ذرا سوچو کہ اگر کوئی ہوا زور سے خارج کرے، آواز نکال کے، اور کوئی جو ہے وہ میٹھا ہو تو دھیرے رہ کے کرے، آپ مجھے بتاؤ دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اگر کسی نے زور سے ہوا خارج کی تب بھی ٹوٹ جائے گا، اور کسی نے دھیرے رہ کے کہ باجو والے کو آواز نہیں آئی تو وضو ٹوٹے گا کہ رہ جائے گا وضو؟ شیعہ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ شیعہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک آواز والی ہوا خارج نہ ہو وہاں تک وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ان کا یہ لوگ مسئلے بیان کرتے ہیں یار. آپ ذرا سوچو جن کے یہاں ایسے مسئلے بھی چلتے ہو وہ کبھی ہمارے ہو سکتے بھائی؟ ہو سکتے کبھی؟ کہا کہ جب تک
زور سے ہوا خارج نہ ہو. اچھا یہ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہوا خارج کی لیکن اگر بدبودار نہ ہو، بدبودار اگر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ان کا مسئلہ ہے، یہ لوگ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر بدبودار نہ ہو، اگر کسی نے ہوا خارج کی لیکن ایسی ہوا خارج کی کہ بدبو نہیں آئی تو کیا کہتے ہیں؟ وضو. لیکن اگر کسی نے زور سے آواز سے ہوا خارج کی اور وہ ذرا بدبودار تھی تو وضو ٹوٹ جائے گا. بتاؤ. تو اب ایسے تو اب ذرا سوچے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیٹ صاف کر کے آئے ہو تو پھر اگر کافی آدھے گھنٹے تک بھی ہوا خارج کرتے رہے پھر بھی بدبو نہیں آتی ہے تو ان کے نزدیک وضو ہی نہیں ٹوٹے گا. یہی مسئلہ ہو گیا نا ان کے نزدیک. اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شرم کے مارے زور سے آواز نکالتے ہی نہیں ہے، آرام سے ہی کام کرتے ہیں تو ان کے نزدیک تو وضو ٹوٹے گا ہی نہیں. یہ شیعہ لوگوں کی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی نے زور سے ہوا خارج کی کہ دھیرے رہ کے ہوا خارج کی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ. آپ ایک عقیدہ اور سنو گے آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے. ان کے نزدیک ایک مسئلہ ایسا ہے کہ نماز، حالت نماز میں ہم نماز پڑھتے سکون کے ساتھ تو ہم جو ہے وہ بار بار کھجلا بھی نہیں سکتے. کھجلا سکتے ایسے ادھر کھجلا ادھر کھجلا، 3 بار کھجلا لیا تو نماز کا بھی جانے کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اب جو ہے وہ شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں بھی آلے تناسل سے بھی کھلنا جائز ہے. آلے تناسل نہیں سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے ہے نا؟ شرم گاہ جسے کہتے ہیں کہ نماز حالت نماز میں جو ہے وہ شرم گاہ سے بھی کھلنا جائز ہے، کھیل سکتے نماز ہو جائے گی. شیعہ لوگ کہتے ہیں یعنی نماز کی حالت میں بھی اگر کوئی ادھر ہوتا وہاں کے اسی جگہ ہاتھ مارتا رہے تب بھی ان کے نزدیک ہے نماز. بتا جن کیا نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے تو وہ کبھی ہمارے ہو سکتے. یہ کس کے عقیدے ہیں سارے؟ کہا کہ نماز کی حالت میں بھی بس اس آگے کی جگہ کھجلاتے رہو. تو اب ظاہر سی بات یہ کھجلاتی ہوں گے، آتی بھی ہوگی کھجلی ان کو کیونکہ ان کے نزدیک زنا جو سنت ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے تو اس جگہ کھجلی تو آئے گی پھر تو نماز میں بھی کھجلاتے رہیں گے. یہ کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ ان کے کیا ہے؟ سارے گندے عقیدے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ سور دیکھا ہے خنزیر آپ نے؟ خنزیر تو خنزیر کا جو ہے نا بال ناپاک ہے. کیا ہے؟ کوئی اس کے پاس بھی جانا پسند کرتا ہے؟ اس کا بال ناپاک ہے، پانی میں گر جائے تو پانی پہ ناپاک ہو جائے. لیکن شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر سور کے بالوں کی رسی بنا لے اور اس رسی سے اگر کوئی کنویں سے بھی پانی نکالے تب بھی وہ پانی پاک ہے، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں. اتنے تو گندے لوگ ہیں. ذرا سوچیے آپ کہ اتنے گندے عقیدے کے یہ لوگ ہیں. اللہ اکبر. کہ جن کے اتنے سارے گندے عقیدے گئے تو جو اتنے سارے گندے عقیدے رکھ سکتا ہو تو بتاؤ کبھی ہمارا ہو سکتا ہے وہ؟ اب آپ کو بول رہا ہے تقریر ختم. اب پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو ان کے عقیدے کو اور سنایا جائے گا تاکہ اب کی سمجھ میں آ سکے. یہ میں نے آج جو میرا موڈ تھا کہ بس ایک آپ کی اصلاح، ہماری اصلاح بھی ہو جائے، ان کے عقائد کی معلومات بھی ہو جائے اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. کیونکہ ہم تو بانگ دہل کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمتیں، ڈال دی قلب میں عظمتیں سیدی اعلیٰ حضرت پہ. بولو سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام جنہوں نے ہم تک ایسے عقائد پہنچائیں گے کہ وہ عقائد پر قائم رہیں گے، ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا، ہمارا عقیدہ بھی سلامت رہے گا. تو ہم بابانگ دہل کہتے ہیں، ہم بریلوی گئے. شیعہ لوگوں کی کچھ باتیں میں نے عرض کر دی کہ ان لوگوں کے عقیدے کے آگے اور وہ لوگ کیسے مسائل بیان کرتے گئے. بس دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر سختی سے استقامت عطا فرمائے، امام اہل سنت کی سچی محبت نصیب فرمائے، عقائد اہل سنت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہ اور فرقہ باطنہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اقرأوا الفاتحہ.